تو میں نے محسوس کیا ایک طرف آپ غالب کو دیکھیں یا میت کی نیت کو دیکھیں کہ انسان کے جو کام ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، وہ اس کے زندہ رہ جاتے ہیں۔ غالب فزیکلی تو بڑی مدتوں سے وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی کتاب زندہ ہے، اس کا دیوان زندہ ہے۔ مٹی کی نیو فزیکلی تو مر چکا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے نام وہ کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے جو دنیا کو جو چیز دی ہے وہ نہ مٹنے والی چیز دی ہے۔ انسان کی جو تخلیق، اسپیشلی جو کتاب ہے، کتاب کی شکل میں جو تخلیق ہے وہ کبھی نہیں مرتی، اور وہ تخلیق جو ہے وہ انسان کو قیامت تک اس کو زندہ رکھے گی۔ اور ہم یہاں پہ میں خوش قسمت ہوں کہ ان کی اس تقریب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اسی طرح رحیم انجان صاحب بہتر اور اچھا تخلیق کرتے رہیں، اور ہم ان کی کتابیں پڑھ کر ان کے علم سے ہم بھی اپنے بجھتے ہوئے جو چراغ ہیں ان کو روشن کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دو مہم تو اس کی ایک تاریخ تقریب میری خواہش ہونی چاہیے۔ تو آپ کو علم ہے کہ ہماری بھی 30 سال کی جو کمائی ہے صحافت میں، وہ دوست ہیں، اچھے دوست، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میرے ساتھ میرے بہت سے دوست ہیں جو ہمیشہ محبت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب رحیم انجان ان کے بارے میں بھائی دلینا اور چھوٹے بھائیوں کی طرح کیسر سنگیت نے تعریف کروایا تو میرے دل میں ان کی قدر بھی ہوئی اور ملنے کا اشتیاق بھی پیدا ہوا۔ گزشتہ دنوں جب یہ لاہور تشریف لے آئے اور نوائے وقت میں مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، 3-4 ملاقاتوں میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں بہت عرصے سے انہیں جانتا ہوں، اور مجھے جس طرح کیسر صغیر نے رحیم انجان صاحب کے بارے میں تعارف کروایا تھا، یہ اس کا رواں دواں ہوں، تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھی ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنی بات کرنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ اور پھر جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو کوئی درد سے اتنا تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن زندگی سے تو گہرا تعلق ہے، اور مجھے ان کی تحریروں میں زندگی کے جو گہرے خواب ہیں، ان کی فیلنگ، ان کا احساس، معاشرتی جو رویے ہیں، اس میں بڑے بھرپور طریقے سے، بڑے توانا طریقے سے وہ ایک تاثر ابھر کر آیا کہ ان کی جو نظر ہے وہ معاشرے پر بڑی گہری ہے، اور بڑی معمولی سی عام سی جو باتیں ہیں ان سے یہ بڑے گہرے تاثر اور ادراک جو حاصل کرتے ہیں، اور عوام کو، قارئین کو، ناظر کو ایک پکچر سی پیش کر دیتے ہیں۔ جب میں نے ان کے افسانے پڑھے تو مجھے ان کے وہ افسانوں کے کردار جیتے جاگتے کرداروں کی طرح محسوس ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی رائٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ جو لکھ رہا ہو وہ مجسم نظر آئے، اور یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ رحیم انجان صاحب کے لیے آپ بھرپور تالیوں میں ان کے اس فن کو داد دیں۔ جناب رحیم انجان صاحب کے لیے بھرپور تالیوں میں۔ اب اس نے ایک گہرا تاثر جوڑا۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ جو ایک افسانہ ہے اگر وہ ہمیں یہاں سنا سکیں
تو ہمارے لیے بڑی خوشی بھی ہوگی، اور پھر خاص طور پر اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ تشریف لائے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کی زبان سے ایک منتخب افسانہ سننے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو مائک میں آپ کے قریب لے آتا ہوں تاکہ جہاں آپ تشریف فرما ہے آسانی کے ساتھ آپ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ چلیے تعلیم میں استقبال کیجیے گا نعیم حنان صاحب، اپنے افسانہ دہشت گرد آپ کی نظر کرتے ہیں۔ میں اپنے پڑھنے اور بولنے کے حوالے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری اس بار کی لڑکوں میں بھی تھی جس کے مطابق آدمی گوائی کی خالق بڑی خالہ اور شاعرہ نسیم سید کبھی تھی، اور صدارت ہمارے شاعر صاحب کی تھی۔ نسیم نے کہا، رحیم جان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں مائک پر تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی جرم کا کام کر رہے ہوں، اور ایک افسانہ ہم ان سے نہیں سنیں گے۔ تو میرا افسانہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ایک پروفیسر نے بولا، بہت میں ہی یونیورسٹی پڑھتا ہوں۔ یہ یقین ہو چکنے کے بعد اتہاس بمباری کر کے جا چکے ہیں، عمر اپنے کانوں سے انہیں نکال کر کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سہمی بھی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، اور لوگوں کی چیخو پکار کو دھواں فضا میں مدھم ہوتے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح خطرے کی ہوا کیے بغیر گلی گلی پچ سیاپی کی دیواریں پھلانتا ہوا اپنی خالہ کی خبر لینے شہر کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا۔ اس کی خالہ گھر پر موجود نہیں تھی، اور کلثوم دروازے میں کھڑی زاروں پکار ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں اور اٹھنے لگے۔ اس نے کلثوم سے پوچھا، خالہ کہاں ہے؟ کلثوم اسے دیکھ کر اپنی بکتا کھو گئی اور عمر کو ڈانٹ لاتے ہوئے بولی، کیوں آئے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ عمر نے اپنی لاپرواہی سے کندھے اچھالتے ہوئے کہا، خطرہ تو سارے شہر میں ہے۔ کلثوم نے اس کے شانے جھنجھوڑ ڈالے، دیکھنے میں کہ کتنی بمباری ہو رہی ہے، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ اور بتا کہ تم نہیں کہ خالہ کہاں ہے؟ میری سہیلی عائشہ کا سارا خاندان شہید ہو گیا ہے، اور گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ کلثوم نے اس کے گلے لگ کے روتے ہوئے کہا، امی انہیں کھا گئی ہے۔ وحشیانہ بمباری، لوگوں کا مرنا اور ہنستے بستے سروں کا ملبے کا ڈھیر بن جانا، یہ سب کچھ دیکھنا تو ان کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن اس دن کلثوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل حالت میں آ گیا۔ ہم سب اسی طرح ایک ایک کر کے مار لیے جائیں گے۔ کلثوم کی ٹوٹتی آواز ٹوٹتی ہوئی ہمت دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں ایک تناؤ سے پیدا ہو گیا۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا کر ڈھونڈ ڈالے۔ بیتے دنوں کی باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہی تھی، اور خالد کے ساتھ اٹھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہونے لگے تھے۔ یاتوں نے کروٹ لے کر اور منظر اس کے سامنے لا کر دیا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کلثوم سے کہہ دیا تھا، میں بڑا ہو کر تم سے شادی کروں گا۔ عمر کی اس معصوم سے اظہار محبت پر کلثوم نے چونک کر اسے دیکھا اور شرم سے قدم نکال دی۔ کلثوم کے چہرے پر شرم و حیا کے مسکان پر دیکھ کر وہ کلثوم کے گھر سے بھاگ آیا تھا، اور کئی دن اپنی ہمت اور کلثوم کے شرما کر گردن جھکا دینے پر وہ دل میں فندوس ہوتا رہا تھا۔ پھر بہت دنوں کے بعد جب پھر عمر کو مجاہدین کی فوج میں بھرتی کر دیا گیا تھا، اور وہ اسکول چھوڑ چھاڑ کر گوریلا وار سلسلے میں لے رہا تھا، ایک دن اسے کلثوم پر بہت غصہ آیا اور اپنی بے بسی پر رونا بھی۔ حالانکہ کلثوم نے وہی بات کہی تھی جو بچپن ہی سے عمر کے دل میں خواہش کا تو بندر رہ رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کلثوم پر ترس پڑا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کلثوم نے کوئی بات نہیں دیا اور ٹکر ٹکر عمر کی طرف دیکھنے لگی۔ عمر نے دل بھرے لہجے میں کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ میں کچھ ہی دنوں کے بعد؟ کلثوم نے پرغصیت کیفیت میں اپنا ہاتھ عمر کے لبوں پر رکھ دیا۔ سب جانتے ہو، بس تمہارے ساتھ
زندگی کے جتنے بھی پل گزار ہوئی سمجھوں گی کہ میں نے اپنے حصے کی زندگی جی کر کے دی ہے۔ اچانک وہ لڑکڑا کر گرتے رجا اور خالد کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سفر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اچانک ہی اس کے اندر زندگی کی خواہش رنگنے لگی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ کلثوم کی یاد میں اس کا دل سسنے لگا۔ اہم مصیبت کی خالد کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر تھکانے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو عمر؟ خالد کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس نے مجرموں کی طرح خالد پر جھوٹی جھوٹی نظروں سے دیکھا اور دل دل میں اپنے اندر زندگی کی حدیث خواہش پر ملامت بھیجنے لگا۔ خالد نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ابھی کچھ وقت ہے اور سامنے والے ریسٹوران میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، میری جیب میں کچھ پیسے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ عمر کی آنکھوں کے سامنے اس کی پسندیدہ کھانوں کی کئی ڈشیں آئی۔ ایک انجانے کو نے اس سے اپنے پیٹ میں آنکھیں سوکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو سارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ خالد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن سڑکوں پر مارے پھرنے سے بھی تو کسی کی نظر میں آ سکتے ہیں۔ خالد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا عمر نے چندہ میں ادھر دیکھنے کے بعد آپ کچھ دیکھ رہے ہو؟ خالد نے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ وہ لڑکے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہم ان کو دیکھتے ہی خالد کو جیسے کچھ یاد آ گیا، ہمیں بھی تو پھول خریدنے کے لیے کہا گیا تھا، ہم سب ایک ہی جگہ آیا ہوں۔ خالد اپنی بات کو پوری چھوڑ کے عمر کو صاف دیے پھولوں کی دکان پر بڑھ گیا۔ خالد نے عمر سے سرگوشی کا سر اٹھا، ان پر نظر رکھنا کہ وہ ہجوم میں ادھر جاتے ہیں تاکہ ہم ادھر نہ جائیں۔ فوج کی ہائی کمان اس افسر کے قافلے کی شان و شوکت کا عجب سامان تھا۔ اس کی کار کے آگے پیچھے فوجی گاڑیاں اور کار کے ایک دم آگے ایک ٹرک کی لمبی سی ٹرالی پر کچھ لڑکے اور لڑکیاں انقلابی گیت گا رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر عمر کے دل میں بھی یاد کا ایک پھول ملا، سب جانتی ہوں تمہارے ساتھ زندگی کے جتنے بھی پل گزار ہوں گی سمجھوں گی کہ میں نے اپنے حصے کی زندگی جی لی ہے۔ عمر کے دل میں ایک سہری بھی سوچ میں سر اٹھایا، تو کیا یہ لڑکیاں ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان لڑکیوں کی خوشیاں چھلکاتے ہوئے چہرے کلثوم کے چہرے میں بدل گئے اور پہلی بار اسے اپنا مشن کسی دیر ساتھ منظر کی طرح اپنے دل کو اجڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت اسلامی ملک کے چند جید علماء دین کے بعد اس کے قابل سے ٹکرائے خود کا شامل حرام ہے۔ عمر کو خود سے اور اپنے مشن سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ بے گناہ اور معصوم زندگیوں کو وحشیانہ بربریت کا شکار بنانا کہاں کا جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہو، عمل سلامتی کے خلاف ایک سازش ہے، ایک ایسی جنونی دوڑ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ عمر نے خالد کو دیکھا اور اپنے سامنے اتنے بڑے روح کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی طمانینت تھی جو ڈھیر سارے چوہے دیکھ کر بیوی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلی بار خالد اور اس کے مشن سے نفرت پہلی طرح اپنی محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قافلہ چوراہے پر بنے ہوئے ایک اسٹیج کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ خالد نے دعوت دینے والی نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ عمر نے اس سے نظریں چلا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ عمر نے اس سے نظریں چلا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ خواتین حضرات، اسی وقت اس فوجی افسر کی آواز لاؤڈ اسپیکر کو گونجی۔ دونوں نے اس کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی گاڑی اسٹیج سے کچھ دور کھڑی تھی۔ اسٹیج پر 15-20 نوجوان جن کے ہاتھ ان کی پشتوں پر باندھے ہوئے تھے، کچھ بندوق بردار فوجیوں سے پیر میں کھڑے تھے اور وہ فوجی افسر اپنی کھلی چھت سے نقاب کر سے مخاطب تھا۔ ہم اپنی سلامتی اور وسائل میں کشادگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری جنگ کسی ایک آدمی کے مفاد کی جنگ نہیں، ساری قوم کے مفاد کی جنگ ہے۔ اور یہ فوجی جو آپ سامنے کھڑے ہیں ہماری ایئر فورس کے پائلٹ اور قوم کے وہ لگان ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے علاقے پر بمباری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ قوم کے گدار ہیں، انہیں قوم کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ انہیں کیا سزا دی جائے۔ جواباً ہجوم پر سناٹا سا چھا گیا۔ فوجیوں کی گاڑی کے پاس سے کچھ لوگوں کی آواز بلند ہوئی، انہیں گولی سے اڑا دیا جائے۔ اس مطالبے پر ہجوم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔ چند آیتوں کے بعد ان اکا دکا لوگوں نے اپنی آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے دوبارہ کہا، ان غداروں کو گولی مار دی جائے۔ پھر ان لوگوں کی آوازوں میں کچھ اور آوازیں بھی شامل ہو گئیں، ان غداروں کو گولی مار دیا جائے، قوم کے ان غداروں کو گولی مار دی جائے۔
دیکھتے دیکھتے ان آوازوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یا اللہ دنیا کس راستے پر چلتی گئی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ عمر نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی، اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے خالد کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ نکل گئی۔ اس نے عمر کی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیر کھولتے ہوئے کہا، اچھا دوست، اگر تم یہاں سے خیریت کے ساتھ نکل جاؤ تو میری ماں کو میرا آخری سلام پہنچا دینا۔ خالد نے اس کی قمیض کے نیچے چھپے ہوئے بانگ کو اتنی پھرتی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں سے چھپایا، عمر دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے قوم کے مدداروں کو گولی مار دو کا شور مچاتے ہوئے ہجوم میں کہیں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی لمحوں بعد پہلے دو اور اس کے ساتھ ہی 3 دھماکے اور ہوئے۔ فوجی افسر کی کار سمیت کئی فوجی گاڑیاں ہوا میں اٹھ کر تباہ ہو گئی اور مرد و زن خواب خون میں لچڑ گئے اور کئی لوگ ہجوم میں بدل مر جانے کے بعد ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے گھسے گئے۔ گوشت کی لوٹھوں کی شکل میں فضا میں اڑنے والوں میں وہ مظلوم لڑکیاں اور لڑکے بھی شامل تھے جو تھوڑی دیر پہلے انقلابی کی گا رہے تھے، اور جن لڑکیوں میں اسے اپنی پرسن نظر آ رہی تھی۔ اس وحشیانہ ظلم کی تاب نہ ڈال کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے علاقے کو پولیس اور فوج نے گھیر لیا۔ وہ فوجی بھیڑوں سے رستہ میں چلتا دوسری صبح واپس اپنے شہر پہنچ گیا، اور ابھی وہ شہر سے باہر نہیں تھا کہ دشمن کے جہازوں نے اس کے شہر پر آگ برسا کے ہنستے بستے شہر میں لاکھ کے انگل ڈھیر لگا دیے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ نگہال قدموں کے ساتھ اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا ہوا گھر پہنچا تو اس کا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا جس سے اپنی ماں نہ ملی۔ وہ داروں کے پار ہوتا ہوا خالہ کے گھر پہنچا۔ اس کی ماں، خالہ اور کلثوم کی مجبوری خون میں لگ بھگ گھر کے سیر میں پڑی تھی۔ اس منظر کی کاپ نظر آتے اس کی آنکھیں پھٹا گئی اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ جب اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا جانا مشکل ہو گیا تو وہ اپنی ماں کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر بچوں کی طرح پھول پھول رونے لگا۔ ماں عمر نے اپنا سر جنونی انداز میں ماں کے قدموں سے رگڑتے ہوئے کہا، شہادت کسی پر نصیب ہوتی ہے۔ آپ، خالہ اور کلثوم، آپ تینوں کو تو بزرگ دشمن کی بربریت کا شکار ہو کر شہادت مل گئی۔ عمر نے ماں کے قدموں سے سر اٹھا کے کلثوم کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی اور موت اس کے چہرے سے ایسے بدل گیر اور تھی ایسے کودتے ہوئے پر شان کے ملک جن اندھیرے آتے دیتے ہیں۔ عمر نے اپنی خالہ کے قدموں کو چھوا اور کلثوم کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، کلثوم مجھے معاف کر دو، میری بزدلی نے میرے دل پر بے گناہ زندگیوں کی موت کے کوٹ کو طاری کر کے مجھے میری منزل سے اٹھا دیا تھا۔ عمر نے اپنی ماں کے گلے میں پائیں ڈالتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، ماں اٹھو، اور جس طرح ان لوگوں نے ہم نے اور مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کرنے سے انکار کرنے والے اپنے پائٹوں کو قوم کا غدار قرار دے کر گولی مار دینے کی صلاح تجویز کی تھی، ایسے ہی تم بھی مجھے قوم کا غدار قرار دے کر گولی مار دو کہ مجھے جینے کے لائق تھی، کہ میں جینے کے لائق نہیں رہا۔ ارشد نسیم بٹ صاحب فلم پریمیئر کے ایڈیٹر ہیں، تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے۔ ارشد نسیم بٹ صاحب بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رحیم انجام کے حوالے سے جو نمائش کا اہتمام کیا ہے، یہ لوگ واقعی قابل ستائش ہیں۔ جامع صدیقی صاحب اور ناصر خان صاحب کے پردیس سے جو بھی لوگ آتے ہیں یہ اتنا پیار دیتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بڑا مایوس کن لمحہ ہے اور بڑا افسوسناک ہے، جس سے مجھے دلی طور پر بھی جسمانی طور پر تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر کلچر کے پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، مغل بازی کے پروگراموں میں تو لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن ایک ایسے عظیم انسان نے جو یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص ویسٹرن کنٹریز میں یا دوسری کنٹریز
یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا یہ افسانہ پاکستان میں لکھنے والے افسانوں نگاروں سے بڑا افسانہ ہوگا، کیونکہ جو بات یہ بڑی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جو بات ہم وہاں پہ محسوس کرتے ہیں، اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک عالم پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ میں رحیم انجان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے کینیڈا میں کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے جو افسانہ تحریر کیا ہے، یہ یقیناً بہت تکلیف دہ معاملہ ہے۔ افسانہ یا کوئی بھی تحریر یا کسی بھی چیز کو کریٹ کرنا، اس کو عوام کے سامنے پیش کرنا، اس کی حقیقت کو عوام کے سامنے اس کردار کے ذریعے پیش کرنا، تاکہ عوام میں وہ سوچ پیدا ہو جائے، وہ ذہان پیدا ہو جائے، جس سے کہ عوام میں ایک بیداری پیدا ہو اور عوام میں محبت اور خلوص اور پیار کا پرچم بلند ہو۔ تو میں اتفاق سے آپ کے شہر کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں میرے جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ میں کچھ 10 دن کے لیے گیا تھا۔ میں نے یامی صدیقی صاحب کو بھی، کافی لوگوں کو، اپنے بلال صابر صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یقین جانیں کہ میں نے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ کے جتنے ملک ہیں وہ گھومے ہیں، لیکن پاکستان کے بھی جتنے اخبارات ہیں، بھی پچھلے دنوں اخبار والوں سے بات ہوئی تھی، پاکستان میں جتنے اخبارات ہیں اور دنیا میں جتنے اخبارات ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کینیڈا کے اخبار پاکستان کے بہترین صحافت کا نمونہ ہے۔ اتنی اچھی تحریریں، اتنی اچھی تحریریں اور اتنے صاف ستھرے کالم اور ان کا اخبار، آپ یقین جانیں کہ میرے لیے تو بڑا اعزاز تھا، بلکہ میں آتے ہوئے تو 20 کلو کے قریب اخبار دیکھ رہا ہے کینیڈا کے، کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جناب یہ صحافت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ یہاں پہ لفافوں کی سیاست چل رہی ہے، یہاں پہ معاملات افسانے لکھے جا رہے ہیں لوگوں کو کہنے پہ، کتابیں لکھی جا رہی ہیں سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کو کہنے پہ، اور ایسی بھی کتابیں، ایسے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے الگ سے نہیں لکھا، وہ 53 کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو یہ ایک قومی المیہ ہے، ہمیں صحیح طور پہ اور صحیح طریقے سے چلنے کے لیے اپنے اندر سے ادبی اور صحافتی غلاظت کو، ادبی اور ثقافتی کیا کہتے ہیں اس کو، کرپشن کو، ادبی اور ثقافتی جناب بے ایمانیوں کو نکالنا ہوگا اور صحیح لوگوں کو، صحیح چیزوں کو آگے لانا ہوگا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے رحیم انجان صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ میری دعوت پہ آسٹریلیا تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسٹریلیا میں جو پیار ملے گا آپ زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے۔ پاکستان کے لوگوں، خدا آپ کو ہدایت دے ایسے لوگوں کے لیے جو کا جو آنا چاہیے۔ جب تک ادب کی صحیح طریقے سے تبدیل نہیں ہوگی، ادیب پیدا نہیں ہوں گے، دانشور پیدا نہیں ہوں گے۔ ملک کے تمام ادارے ختم ہو جائیں، جب دانشور نہ رہ جائیں تو ملک کا خدا حافظ ہوتا ہے۔ خدا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے میری تمام تلخ باتوں کو برداشت کرے۔ سچے دلوں کا آدمی ہوں، اس کے لیے لڑ رہا ہوں، لڑتا رہوں گا۔ زندگی میں ایک ہی مشن ہے کہ اے پروردگار میرے پاکستان کو عظیم سے عظیم کر دے۔ خدا حافظ۔ سرکار کی کتاب اور رحیم انجان صاحب کے حوالے سے اور یہ امیر صاحب کی بھرپور تعریف میں سے بات کی ہے۔ رحیم انجان صاحب اگر پچھلے 30-35 سال سے توجہ میں کینیڈا میں مقیم ہیں،
لیکن یہاں پاکستان میں جن لوگوں کا تعلق ادب اور صحافت سے ہے ان کے لیے وہ خاصے جانے پہچانے انجان ہیں. لوگ ان کو جانتے ہیں اس لیے کہ ملک کے معروف ادبی پرچوں میں ان کی کہانیاں چھپتی رہی ہیں. میرے لیے ان کے معاملات اور ان کی افسانہ نویسی میں جو کہانی لکھنے کا جو تاریخ ہے وہ زیادہ دلچسپی کا سامان اس لیے رکھتی ہے کہ میں نے بھی ان کی طرح سے ابتدائی زندگی میں اسٹوڈنٹشپ کے زمانے سے کہانیاں لکھنا شروع کی. لیکن 2-4-10 کہانیاں لکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ادب سے افسانہ نویسی سے گھر نہیں چلتا, روٹی روزگار کا معاملہ حل نہیں ہوتا. کہانی لکھنے والے کو روٹی روزگار کے لیے کچھ اور کام کرنا پڑتے ہیں. چنانچہ ہم نے اونچے صحافت میں قدم رکھا اور وہاں 50 سال گزر گئے. لکھنے کا کہانیاں لکھنے کا سلسلہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا اور اب تک ایسا ہے کہ ہم پچھلے 6 سال سے کوئی کہانی نہیں لکھی. رحیم صاحب نے یہ کمال کیا کہ جب انہوں نے صحافت سے تعلق بھی رکھا, ایک پرچہ ادبی وہاں سے نکالتے رہے, مواد کالم بھی لکھتے رہے, لیکن اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے روٹی روزگار کے لیے انہوں نے اور کاروبار انشورنس وغیرہ میں وقت گزارا. اور جب اس کو فراغت نصیب ہوئی تو انہوں نے پھر وہیں سے ناتا رشتہ جوڑا جہاں سے چھوڑا تھا, اور پچھلے 8-10 سال میں انہوں نے بہت اچھی, بہت کمال کی کہانیاں لکھی. بدقسمتی یہ ہے کہ اب سے 40-45 سال پہلے, 50 سال پہلے اردو افسانے کا جو عروج کا زمانہ تھا, اس کے بعد سے بہت کم نئے لکھنے والے میدان میں آئے. ہم نے جب کہانی لکھنا شروع کی اس وقت اردو افسانے میں پوری کہکشاں سامنے تھی. کیشن چندر, سعادت حسن منٹو, اسمر چغتائی, راجندر سنگھ بیدی, غلام عباس اور بہت لکھنے والے, قرۃ العین حیدر. اور میری نسل کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ان لوگوں کی جو کہانیاں آپ نے پڑھ رکھی ہیں وہ اب تک بھولتی نہیں ہیں. کشن چندر کی کالو بندی کو بولنا مشکل ہے. سعادت حسن منٹو کی موزیل, ٹوبا ٹیک سنگھ, گوپی ناتھ, بے شمار ایسی کہانیاں ہیں. اس میں چغتائی کی کہانیاں ہیں کہ وہ بھولتی نہیں, ان کے کردار, ان کے جو مسائل ان میں بیان کیے گئے ہیں وہ یاد رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو زوال شروع ہوا تو ایسا ہے کہ کہانی پڑھتے ہیں, صبح کو پسند بھی آتی ہے, شام تک یاد ہی نہیں رہتی. میں نے جب کوئی کہانیاں ادبی پرچوں میں ایک آدھ پڑھ رکھی تھی, لیکن جب پورا مسودہ اس کتاب کا میں نے دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کہانی کہنے کا فن ابھی زندہ ہے رحیم انجان کی صورت میں. بہت اچھی اس کی بولنا چاہیے بات میں نے کتاب کے دیباچے میں لکھی, اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کا مسودہ پڑھنے کے بعد یہ بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی نے رعایت لی یا لحاظ اور مربت میں یہ بات نہیں کی. شان اللہ خرقی صاحب نے, قاسمی صاحب نے اور جن لوگوں نے, اشفاق صاحب نے, ان لوگوں نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ انجان صاحب نے کہانی کی بنت اور کہانی کہنے کے فن سے انصاف کیا ہے, اور انہوں نے بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں. اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کردار اور جو موضوعات انہوں نے کیے اپنی کہانیوں کے لیے وہ بھولتا نہیں ہے آدمی. کم از کم میں نہیں بھولا, حالانکہ میں اب کہانی پڑھ کے بھول جاتا ہوں. دوسری بات جو خصوصیت سے مجھے پسند آئی کی کہانیوں میں تو یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر کہانیاں, ان کا بیک گراؤنڈ تو اگرچہ کینیڈائی ہے, یورپ کا ہے یا امریکہ ہے, لیکن ان کے کردار پاکستانیوں کے ہندوستانی ہیں.
और उनके जो इमोशनल मसाइल, जो जज्बाती मामलात हैं, उनको इन्होंने अपना मौजू बनाया है। और ये बहुत अहमियत की बात है। ये एक तरह से जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी वहाँ जाके आबाद हुए हैं, उनकी उनकी ज़िंदगी का एक अक्स इन्होंने अपनी किताब में बयान किया है। और उनके जो मसाइल हैं, और बहुत से मसाइल हैं, मैं इमोशनली वहाँ लोग 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल रहने के बावजूद बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होते हैं, बहुत से तज़ादात हैं, समाजी मसाइल हैं, बहुत से ख़ानदानी मसाइल वहाँ पैदा होते हैं। तो इन मसाइल को जिनसे हमारे लोग वहाँ दो चार हैं, इन्होंने अपना मौजू बनाया है और जीते जागते किरदार पेश किए हैं। फिर ये है कि यहाँ से जाने के 30-35 साल बाद भी इनकी जड़ें यहाँ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान को इन्होंने, अपने वतन को इन्होंने फरामोश नहीं किया। क्योंकि इस मजमूए में 2-3-4 कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक इस मुल्क के मसाइल से है। और ये बड़ी बात है कि वहाँ बैठ के, और मेरा ख्याल है कि ये इनका कोई ज़्यादा आना जाना भी पाकिस्तान से नहीं रहा, इसके बावजूद इन्होंने अपने पिछले 15-20 साल में जो कुछ लिखा, उसमें पाकिस्तान के जो बहुत फौरी मसाइल हैं, जिनमें सियासी, माशी, समाजी मसाइल हैं, वो उन पर भी बहुत खूबसूरत कहानियाँ 2-3 मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने, ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने इस किताब की रूनुमाई के लिए यहाँ अपने वतन में, अपने मुल्क में आकर उसकी ये तकरीब रूनुमाई मुनक़्क़द करने का फैसला किया। और पंजाब प्रेस काउंसिलर यामीन सिद्दीकी साहब को मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबके लिए ये मौका फराहम किया कि हमें रहीम साहब की जो कोशिश है, या रहीम साहब की जो तख्लीकी अमल है, या उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके बारे में सोचने और गौर करने का मौका मिला। मेरी दुआ है कि वो कहीं कहीं उनकी जो लेटेस्ट कहानियाँ हैं, उनमें बुजुर्गी और उम्र रसीदगी का एहसास मौजूद होता है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि उसको वो भूल जाएं और अपना तख्लीकी अमल जारी रखें, ताकि हमें आइंदा भी अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। आज की ये जो तकरीब है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब तकरीब है, इसलिए कि हमने 100 दावतनामे जो हैं वो प्रिंट करवाए थे, और वो भी हमने ज़्यादा करवाए थे। और जितने प्रेस को भेजे, और तो प्रेस के लोग 25-30 लोग तो वो होते हैं जो कवरेज के लिए आते हैं, कवरेज करके चले जाते, और 60-70 लोग 5 बजे से 7 बजे तक तशरीफ फरमा है। तो मैं नहीं ये समझता कि कोई ये मायूसी की बात है। इसलिए मैं पूरी इत्मीनान से ये समझता हूँ कि जिन दोस्तों को हमने मदद किया था, वो सब लोग तशरीफ लाए हैं। इसमें मैं ख़ास तौर पर नुमाइंदों से हमारे साथी नईम मुर्तज़ा साहब, नामुल हक साहब, खालिद नजीब खान साहब, मोहतरमा फातिमा रज़ा साहिबा, बिलाल साबिर साहब, मौलाना मजीद साहब और बलोच साहब और दीगर तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं ये चाहूँगा कि पंजाब प्रेस काउंसिल की तरफ से हम सीनियर पेश करना चाहते हैं हमीद अख्तर साहब, जो बिलाशुबा पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर दानश्वर, सहाफ़ी और हमारे अदब में एक सरमाया है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि साहिब सदर हमीद अख्तर साहब जो हैं, वो रहीम अंजाम साहब को अवार्ड जो है पंजाब प्रेस काउंसिल की तरफ से एक मोहब्बत का तोहफा है। बहुत शुक्रिया। आज हम पाटिल साहब आप तशरीफ ले आए, किताब जो है इधर से ठीक से
جی ناصر خان صاحب کے لیے بھرپور تعلیم جو سارے کام کرنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں بھرپور تعلیم سے سوال کیجیے گا ناصر خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت سے نوازے. ایک ادارہ لیک میکر نام کا جو آپ سب کے سامنے حاضر ہے، یامین صدیقی صاحب کی بھرپور کوششوں سے اور